ہماری زمینوں کو زرعی زمینوں کو جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ نگلتی جا رہی ہیں اور ہماری زمینیں اس وجہ سے سگڑتی جا رہی ہیں. ہماری زمینیں زرعی زمینیں خاص کر کے نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں. آبادی جو ہے رہائشی وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب جو زرعی زمین جو ہے وہ خاص کر کے پنجاب کی ہماری پورے پاکستان سے سب سے زیادہ زمین تھی اور اتنی وافر مقدار کے اندر یہ زرعی زمین تھی کہ جہاں پہ ہمارے کاشتکار جو کسان بھائی ہیں وہ اس زمین کے اندر ایک ایک کنال کے اندر جو دھنیا اور پودینہ لگا لیتے تھے اور جس کی وجہ سے اس وقت جو ہے جب سبزی کے ساتھ 1 کلو سبزی خریدا کرتے تھے تو ساتھ دھنیا اور پودینے کی جو گٹھڑی ہے وہ بالکل فری مل جایا کرتی تھی. اب یہ حال ہو گیا کہ وہی گٹھڑی جو ہے اب 30-40 روپے کی ملتی ہے کیونکہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے, سپلائی بہت کم ہے. تو آنے والے دنوں میں ہمیں جو ضروری زندگی کے لیے ضروری خوراک ہے وہ بڑے مہنگے داموں میں ملے گی کیونکہ ہمیں دوسرے ملکوں سے منگوانی پڑیں گی. ہم اس لیے جب تک ہم اگر اپنی زرعی زمینوں کا خیال نہ رکھا اور یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں کو بند نہ کیا تو ہمارا حال بھی اس طرح ہو جائے گا کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی کیاریوں کے اندر وہ اپنی خوراک جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کرنا پڑے گا. تو میری تمام ضلع انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ خدارہ اپنے آنے والی نسلوں کو بچا لیں, ان کو فاقے کے اندر وہ جو ہے ایک پاکستان نہ دے کے جائیں جہاں کی قلت ہو خوراک کی جو پہلے سے یہاں پہ موجود ہے. ہماری اب جتنے بھی کسان بھائی ہیں وہ صرف اپنی زندگی کی ضروریات کی جو چاول ہیں وہ اگا رہے ہیں اور گندم بھی جو ان کی اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. پہلے ہمارے پاکستان کے اندر اس طرح ہوا کرتا تھا کہ ہم صرف اپنے ملک کی ضروریات کو پورا نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ہم دوسرے ملکوں کو بھی ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. جگہ جگہ پر پراپرٹی ڈیلرز کے بورڈ لگے ہوئے ہیں اور پراپرٹی ڈیلرز بغیر کسی جو ہے ریونج لیے ہوئے وہ زرعی زمینوں کو بے دریغ جو ہے وہ خریدتے جا رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے ہاؤسنگ کالونیاں ہاؤسنگ اسکیمیں جو بنا رہے ہیں. اور پھر ہمارے پراپرٹی ڈیلر حضرات جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گاؤں کے اندر قصبے کے اندر جو ہے وہ 5-5 مرلے اور 10-10 مرلے کے اندر جب کمرشل پلازے بناتے ہیں کمرشل بلڈنگیں بناتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ نیچے کمرشل مارکیٹ بنا کر اس کے اوپر جو ہے وہ 3-4 منزلہ جو ہے 2-2 3-3 مرلے کے 2-2 4-4 بیڈ روم جو ہے بنا لیں. جو 2 فیملی ممبر ہیں ان کے 2 بچے ہیں ان کے لیے وہ کافی ہوں گے. اس طرح جو ہے ہماری زرعی زمین بھی بچ جائے گی اور آپ کا کاروبار بھی چلتا رہے گا اور آپ کو پروفٹ بھی اس میں زیادہ ہوگا. یہاں یورپ کے اندر اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ہر گاؤں اور ہر شہر کے اندر جو ہے 2-2 3-3 منزلہ عمارتیں ہوتی ہیں بلڈنگیں ہوتی ہیں اور وہ تقریباً 100 فیملیز کو 200 فیملیز کے لیے کافی ہوتی ہیں. تو اس طرح انوائرمنٹ اور جو ہے کلائمیٹ کے حساب سے بھی یہ بچت ہو جاتی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے اور فیملیاں بھی جو ہے کمیونٹی کے اندر مل جل کر رہتی ہیں اور اس طرح جو ہے ہماری زرعی زمین بچ سکتی ہے اور آپ کا کاروبار بھی جو ہے وہ چلتا رہے گا. اس طرح ہماری زرعی زمین جو ہے سگڑتی جا رہی ہے. ہمیں اپنی پرائورٹی کے اوپر جو ہے اس پہ ایک سخت اگر قدم نہ ہم نے اٹھایا تو وہ وقت ان قریب ہے کہ ہمارے پاس جو زرعی زمین جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی اور ہم بھی جو ہے خوراک کی قلت جو ہے پاکستان کے اندر پہلے سے ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اور سپلائی کم ہے تو قلت کا اندیشہ ہے اور خطرہ ہے اور یہ خطرہ یقین کریں دوسرے پہلے فیز پہ پہنچ چکا ہے کہ آلریڈی سبزیوں کی قیمتیں آسمانوں پہ ہیں. جو ضروری ٹماٹر ہیں ہمارے پیاز ہیں اور دوسرے جو زندگی کی ضروریات کی سبزیاں ہیں اور پھل ہیں وہ اتنے مہنگے ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس اب اگانے کے لیے زمینیں نہیں رہی. پہلے سارا کچھ لہسن وغیرہ اور پیاز اس طرح کی چیزیں جو ہم وافر مقدار میں ہوا کرتی تھی اور ایک دوسرے کو ہم فری میں بھی دے دیا کرتے تھے لیکن اب وہ معاملہ نہیں رہا. تو خدارہ اس کو سوچئے گا اور گاؤں کے لیول پہ ضلع انتظامیہ اپنے حساب سے بڑے کام کر رہی ہے لیکن اب یہ جو ہر گاؤں اور قصبے کے اندر ہر ایک جو نوجوان ہے جو ذمہ دار شہری ہے اس کو مل کر اس طرح کی آرگنائزیشن بنانی پڑیں گی جس کے اندر وہ اپنا خود ایک طے کر لیں کہ ہم نے اپنے گاؤں اور قصبے کے اس علاقے کو جو ہے وہ زرعی رکھنا ہے اور اس علاقے کو جو ہے ہم نے ہاؤسنگ اسکیم کے لیے وہ استعمال کرنا ہے. حالانکہ ہمارے ہر علاقے کے اندر سیم کے ساتھ نالوں کے ساتھ نہروں کے ساتھ ایسی زمینیں جو کم کاشتکار ہوتی ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں. ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں ایک بلڈنگ کو ڈبل سٹوری بنا کر اس پہ اپنی فیملی کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اگر اس طرح کے اقدام نہ ہم نے اٹھائے تو وہ وقت دور نہیں ہے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ جنگیں جو خوراک پہ ہوا کرتی تھیں پانی کی قلت پہلے سے موجود ہے. امید ہے کہ میری بات جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس پہ جو ہے آپ لوگ کچھ نہ کچھ سوچ کر قدم ضرور اٹھائیں گے اور جو ضلع انتظامیہ کے اگر لوگ سن رہے ہیں
تو خدارہ اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے کچھ اقدام اٹھائیں اور اس پہ عمل کریں اور لوگوں کو اس کو اویئرنیس دیں تاکہ ہم جو ہے اپنی زرعی زمین کو بچا سکیں۔ اگر ہم نے کوئی ٹھوس انتظام نہ کیا اور اس مسئلے کو سیریس نہ لیا اور جو پریورٹی کی پہ اس کو حل نہ کیا تو ہم بھی اس طرح چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں اپنی زندگی کی ضروریاتی جو خوراک ہے اگانے پر مجبور ہو جائیں گے، جو جس کی پھر سپلائی اور ڈیمانڈ والا چکر آ کر پھر ہمیں مہنگے داموں یہ سبزیاں اپنی خوراک زندہ رہنے کے لیے خریدنی پڑے گی، اور پھر ہم دوسروں پر انحصار کرتے ہوئے جو ہے ان کی مرضی کی پرائس دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو یہ جو دوسرا فیز ہے اس سے آنے سے پہلے ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا تاکہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے ایک سرسبز و شاداب ملک جو ہے وہ چھوڑ کے جائیں اور اپنی زمینیں خاص کر جو زرعی زمینیں ہیں ان کو بچا لیں، اور وہ ایک علاقہ مقرر کر لیں کچھ ہر گاؤں ہر قصبے اور ہر شہر کے اندر کہ اتنا علاقہ جو ہے اتنا زرعی زمین کا ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ ضلعی انتظامیہ کا کام ہے اور وہ اپنی جو سورسز سے یہ کام کرتی بھی آ رہی ہے، لیکن ہمارے کچھ بڑوں کے ہاتھ اتنے بڑے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے جو ہے سائن کروا کے اپنی مرضی کی کالونیاں بنوا لیتے ہیں، اور بلا اس سے سوچے کہ ہماری نسلوں پہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان پر کتنا نقصان دہ افیکٹ پڑنے والا ہے، اور ہم ان قریب فاقے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہماری گندم کا انحصار جو ہے پوری دنیا کے یوکرائن کے اوپر منحصر تھا، اور یوکرائن جو ہے پوری دنیا کو تقریباً 70% سے 80% پوری دنیا کو جو ہے وہ ویٹ گندم وہاں سے سپلائی ہو رہی تھی۔ تو آج وہاں کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے جو گندم کے کافی مسائل ہیں، یہاں UK کے اندر تو بالکل جو ہے کاشت کی زمین نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں کی ساری ضروریات جو خوراک کی ہیں وہ پوری دنیا کے دوسرے ممالک سے پوری ہو رہی ہے۔ ہمارا پاکستان بھی کئی ملکوں کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، اور اپنی سبزیاں اور خوراک اور پھل جو ہے پاکستان سے عرب کنٹریز یورپ کنٹری میں ایکسپورٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد اب ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، وہ بھی نہ ہونے کے برابر۔ ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، سپلائی بہت کم ہو گئی ہے۔ تو خدارہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں سیریس ہو کر سوچیں اور اپنی زرعی زمین کو بچائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کا جو ہے وہ ایک خوشحال پاکستان ہم دے کر جائیں، ایک زرعی سرسبز و شاداب پاکستان دے کے جائیں۔ پاکستان زندہ باد۔ ایک اور خاص بات کہ ہم نے شہروں کے اندر، ہم نے قصبوں کے اندر، حتیٰ کہ گاؤں کے اندر ہم نے کمرشل پراپرٹی اتنی بنا دی ہیں کہ جو ضرورت سے بہت زیادہ ہیں۔ اکثر پراپرٹی ہیں جو ہیں دکانیں وہ جو بالکل خالی پڑی ہیں، وہ کسی کے استعمال میں نہیں ہیں، وہ بچا اس سے زرعی زمین جو ہے وہ اس کا نقصان تو کر دیا ہم نے، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو خدارہ اس چیز پہ غور کرے کہ ہر کوئی دکان نہ بنائے، اپنے ضرورت کے جو ہیں 1-2 کمرے 4 کمرے بنا کر اس میں فیملیاں ایڈجسٹ کرے، اور جن کے پاس پہلے سے زمین کم ہے، وہ جو ٹاؤنوں کے اندر شہروں کے اندر رہ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی چھتوں پہ 10-10 مرلے یا 5 مرلے کے مکان، ان کے چھتیں خالی پڑی ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے گملوں میں، چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں، چھوٹی چھوٹی بالٹیوں میں، چھوٹے چھوٹے جو بیگز ہیں ان کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی سبزیاں اگا سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پودے اوپر پھول وغیرہ جو ہے وہ لگا کر ایک باغیچہ بنا سکتے ہیں۔ ایک تو فائدہ ہے کہ وہ شام کو بہترین سا سبز جو ماحول ہے ان کو وہ مہیا ہوگا، میسر ہوگا، اور دوسری یہ کہ اپنے گھر کی جو ضروریات ہیں سبزی کی وہ ان کو اپنی چھت سے ملتی رہیں گی۔ ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ قصبوں کے اندر، گاؤں کے اندر، ایون کہ شہروں کے اندر سے تو پہلے سے موجود ہے، کہ وہ آبادی کے لحاظ سے ہر گاؤں کی، ہر شہر کی آبادی کے لحاظ سے وہ ایک کمرشل جو ہے وہ ایریا مختص کرے، اور بتائے کہ صرف اتنا جو ایریا ہے وہ کمرشل، اور یہیں پہ کمرشل بلڈنگیں بن سکتی ہیں، یہیں پہ اتنی کمرشل جو ہے وہ دکانیں بن سکتی ہیں، اور اس کے لیے ایک طریقہ کار بنائے کہ اس کی اجازت لینی پڑے۔ اگر کوئی کمرشل پراپرٹی یا کوئی کمرشل دکان بنانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت لینی پڑے ان محکموں سے، اور محکموں کو جو ہے وہ اس طرح کے جو لوازمات ہیں وہ ان کو دینے چاہیے کہ کم از کم مشکل ترین وہ پروسیس کر دیں کہ دکان یا کمرشل پراپرٹی بنانے کے لیے بغیر کسی ضروری جواز کے وہ اجازت نہ دیں، تاکہ ہماری اس طرح بھی کافی جو زرعی زمین بچ سکتی ہے۔